کسی بھی والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر ترقی کریں، لیکن یہ ایک مشکل ترین کام ہے، خاص کر مڈل کلاس فیملیز اور غریب فیملیز کے لیے، کیونکہ زمانہ قدیم سے لے کر آج کے بالکل ایڈوانس زمانے تک بڑی مشکل ہوتی ہے مڈل کلاس اور غریب فیملیوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے میں۔ اگر آپ 2000 سال قبل مسیح بھی جائیں تو مصر کے ایک بادشاہ تھے، ان کے خزانچی کھیتی نے ایک نیا اسکول بنانے کے لیے ہدایات جاری کی، لیکن وہ اسکول بھی صرف اشرافیہ، بادشاہوں کے بچے، مندروں کے کاتب اور ان جیسے ہی امیر زادوں کے لیے تھا۔ مصر کے لوگوں نے لوگوگرافک پڑھائی سیکھنے میں کئی سال لگا دیے، اور ساتھ ساتھ جو تجارتی لوگ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو تجارت سکھانے، ان کے تجارت کے طور طریقے سکھانے میں کافی وقت لگایا، لیکن وہ بھی صرف امیر لوگ ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ قدیم اسرائیل کو اگر دیکھا جائے تو قدیم اسرائیل میں بھی پادریوں نے چند اسکول کھولے، لیکن وہ اسکول صرف توریت کے اندر جو حکم تھا سیکھنے، لکھنے، پڑھنے اور یادداشت رکھنے کا، اس کے اوپر صرف پادریوں کے بچوں کے لیے یا بادشاہوں کے بچوں کے لیے یا امیروں کے بچوں کے لیے تھا۔ غریب یہاں بھی پستا ہی جا رہا تھا۔ قدیم چین میں بھی اگر دیکھا جائے تو پرانے چین کے اندر ایک زیا خاندان نے تعلیمی نظام بنایا، جس کے اندر ایک شاو خاندان بھی موجود تھا، لیکن ان کا اپنا ہی ایک تعلیمی نظام تھا۔ وہ بھی امیروں اور غریبوں کے لیے الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ امیروں کے لیے جیسے گھڑ سواری کرنا، تیر اندازی وغیرہ کرنا، یا ایک ملٹری ٹیلنگ کہتے ہیں آپ اس کے لیے، اور غریبوں کے لیے مزدور جو ٹائپ طبقہ تھا ان کے لیے مزدوری کے حوالے سے کچھ سکول ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ کے اندر شروع میں مڈل ایج کے اندر برطانیہ کے سکول سسٹم جو تھے وہ ٹاؤنز، چرچز وغیرہ اور خانقاہوں وغیرہ کے اندر سکولز چلائے جاتے تھے۔ وہاں بھی آپ دیکھیں تو امیر اور غریب کے اندر ایک فرق رکھا جاتا تھا، اور غریب جو ہے وہ تعلیم سے بالکل اس وقت بھی دور تھا۔ لیکن اگر آپ قدیم ہندوستان کی طرف جائیں تو قدیم ہندوستان کے اندر دو قسم کی تعلیم دی جاتی تھی، ایک بدھ مت تعلیم ہوتی تھی، ایک ویدک تعلیم ہوتی تھی۔ اور ویدک تعلیم زیادہ تر زبانی ہوتی تھی، اور بدھ مت تعلیم بھی تقریباً زبانی کلامی ہی ہوتی تھی۔ اس کے اندر لوگوں کو 4 وید وغیرہ سکھائے جاتے تھے۔ یہ باقاعدہ تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل فری آف کاسٹ سب کے لیے دی جاتی، کیونکہ اس کو ایک مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کی طرف جائیں تو اسلامی تاریخ 7ویں صدی سے 19ویں صدی تک چین اور اسپین کے بیچ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس تاریخ کے اندر اگر آپ کو تھوڑی سی گہری نظر ڈالی جائے تو مساجد کے اندر بالکل فری تعلیم دی جاتی تھی۔ بعد میں اسکول سسٹم کو مساجد سے الگ کر کے بنایا گیا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں القروین یونیورسٹی جو ہے وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اور یونیسکو کے حساب سے وہ سب سے قدیم یونیورسٹی ہے جو مسلسل چلتی بھی آ رہی ہے اور ڈگری دینے والا ادارہ ہے۔ ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو تعلیم کے اوپر بڑا زور دیا گیا، اور اسلامی تعلیم بڑی تیزی سے ہندوستان کے اندر پھیلتی چلی گئی۔ اگر آپ دیکھیں تو برٹش راج کے دوران جب انگریز آئے، برٹشرز آئے اور انہوں نے پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا، تو 18ویں صدی کے اندر وائس رائے میکالے جو تھے انہوں نے ایک اسکول سسٹم نافذ کیا، جس کے اندر انگلش کو بھی شامل کیا گیا۔ انگلش کا مین مقصد شامل کرنے کا یہ تھا کہ انہیں انٹرپریٹرز کی ضرورت تھی۔ وہ انٹرپریٹرز جو ہیں وہ ترجمان کہہ لیں آپ، ترجمان جو تھے ان کو سہولت دیتے تھے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں۔ ان کو پاکستانیوں یا ہندوستان، خیر اس وقت تو ہندوستان ایک ہی تھا، تو ان کو بڑی کوئی خاص لگاؤ یا خوشی نہیں تھی انہیں تعلیم دینے کی، لیکن وہ ان کی ایک مجبوری تھی۔ اب آ جائیں 1947 کے پارٹیشن کے بعد۔ 1947 کے پارٹیشن کے بعد ہندوستان اور پاکستان دونوں کے اندر اسکولنگ سسٹم گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلا گیا، اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں اسکولنگ سسٹم بالکل تباہ اور برباد ہو کر رہ گیا۔ تو مڈل کلاس اور غریب لوگ جو ہے وہ اسکولوں کی طرف، انہوں نے پرائیویٹ اسکولز مافیا کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ شروع میں تو پرائیویٹ اسکولز وغیرہ جو تھے وہ تعلیم دے رہے تھے، اور لوگوں کا انفلیشن ریٹ اتنا زیادہ تھا نہیں، تو انہوں نے تعلیم دینا شروع کی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے 90% آبادی کو کیپچر کر لیا، جو کہ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی بنتی ہے۔ تو آج کے لیٹسٹ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر مڈل کلاس آدمی اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں ڈالنے کے لیے مجبور ہے، کیونکہ گورنمنٹ سکولز کا تو حال ہی بالکل الگ ہے۔ اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ایک الگ ویڈیو بنانی پڑے گی۔ غریب آدمی تو خیر مجبور ہے، گورنمنٹ سکول چاہے وہ ٹھاٹ والے ہیں، چاہے وہاں بھینسیں بندی ہوئی ہیں، چاہے وہاں جانور بندے ہوئے ہیں، لیکن پرائیویٹ سکولز کرتا کیا ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح پروفٹ بناتا ہے۔ پرائیویٹ سکول ایک بالکل کاروباری سسٹم ہے، جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سال کے شروع میں ہی جب ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو یہ لوگ کروڑوں روپے کا منافع ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بھوک مٹتی نہیں ہے، اور یہ
اسٹیشنریز کی مد میں، یونیفارمز کی مد میں، اور ساتھ ساتھ اسکول وینز کی مد میں. کافی اسکولز جو ہیں وہ اپنی وینز کمپلسری کہتے ہیں، تو ان کی مد میں یہ مڈل کلاس آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک بچہ میکسیمم پورے ایئر کے اندر وہ 800 سے 1000 روپے کی اسٹیشنریز یوز کرتا ہوگا، لیکن یہ اسکولز آپ کو کمپلسری کہہ کر 15 سے 20 ہزار اور 12 سے 15 ہزار کی اسٹیشنری خریدنے پر مجبور کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر جو اسکولز آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بکس جو ہیں وہ اسکول سے خریدیں گے، تو وہ اسکول اندازہ لگائیں وہی بکس مارکیٹ سے 3 گنا سستی خرید کر آپ کو 3 گنا مہنگی بیچتے ہیں، کیونکہ وہی بکس آپ اگر مارکیٹ سروے کریں تو آپ کو 3 گنا سستی پڑیں گی. تو اس طرح جو دوسری جیب ہے اس پہ بھی ڈاکہ پڑی جاتا ہے. پھر اسکول فیسز، اس کے اندر قسم قسم کے لوازمات انہوں نے لگائے ہوتے ہیں. میوزک فیس الگ لگائے ہوتے ہیں، اسپورٹس فیس الگ لگائے ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ دیکھیں کوئی بھی اسکول بل آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کئی قسم کی فیسز آپ کو نظر آئیں گی جو مڈل کلاس آدمی دینے پر مجبور ہے. بیسکس تو ٹیوشنز دینا ہے. اب اچھا ٹیوشنز کی بات چھڑی ہے تو ہم آپ کو بتائیں ٹیوشنز، یہ اسکول اتنے ساری فیسز لینے کے بعد بھی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تھوڑا سا اس والے سبجیکٹ میں کمزور ہے، آپ اس کی ٹیوشنز لگائیں. تو اگر ہم نے ٹیوشنز ہی پڑھوانی ہے تو ہم اپنے بچے کو اتنی فیسز بھر کر آپ کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ موجودہ انفلیشنز اور مہنگائی کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکیں. تو اسی حوالے سے اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کی طرف بھی لانا چاہیے. ہمیں ہوم سکولنگ تعلیم کا ایک بالکل مین جز ہے. اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف جائیں جہاں لوگ دور دراز رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بورڈز کے اندر ان کو بٹھا دیتے ہیں. ان کی تیاری سکولز کے بچوں کے مقابلے میں ان کی تیاری شرح زیادہ ہے، وہ اچھی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بچے. اگر آپ ہوم سکولنگ کی طرف آئیں تو وہی بکس آپ مارکیٹ سے کسی قسم کی بھی بورڈ کی بکس آپ مارکیٹ سے سستی خرید کر دن میں 2 سے 4 گھنٹے آپ اپنے بچے کو دیں اور اس کو جو ہے نا سکھائیں، ان کو پڑھائیں. اگر پیرنٹس میں سے ایک بندہ بھی پڑھا لکھا ہے اور وہ اپنے بچے کے ساتھ 2 سے 4 گھنٹے لگاتا ہے تو اس کے 1000 روپے بچ بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ بورڈ کی پریپریشن بھی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں، ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے 5 سے 10 روپے میں پرنٹ کر کر اپنے بچے کو اس کے اندر کام کروا سکتے ہیں، ورک بک کروا سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کے بچے کی تعلیم جاری رہے گی اور آپ کی جیبوں پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا. یہ ایک ہوم سکولنگ ٹیکنیک ہے. اگر آپ کسی بھی انٹرنیٹ سائٹ پہ جا کے ہوم سکولنگ کے بارے میں سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، آسان ترین چیزیں جو آپ گھر میں اپلائی کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. غریب آدمی صدیوں سے پستا ہوا آ رہا ہے اور وہ آگے مزید ہی پستا ہی چلا جائے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں. بہت شکریہ.